محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ تو ایسی برکت والی رات کب ہے؟ تو ہندوستان میں اس سال 18 مارچ 2022 جمعہ کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات شب برات کی رات ہے۔ تو آپ لوگ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات میں کی جانے والی نوافل عبادت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس رات میں کتنی نوافل نماز ادا کرنی ہے اور کون سا افضل ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ تو پہلے یہ جان لیں کہ اس رات میں کس کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی عبادت کرنے کے بعد بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ تو حضرت غوث پاک پیرانہ پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں حضرت علی کی روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالی قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو، دل میں کینہ رکھنے والے کو اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے کو اور بدکار عورت کو معاف نہیں کرے گا، ان کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے اس رات میں کتنی نوافل نماز ادا کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو شخص شب برات میں عبادت کی نیت سے غسل کرے گا تو اس کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے ہر قطرے کے بدلے 700 نوافل نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی ضرور ادا کر لیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس کو اتنا ثواب عطا ہوگا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اسی دن عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک خاص تسبیح کا عمل بھی کر لینا ہے۔ اگر کوئی باوجو ہو کر صرف 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سے کل ملا کر 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ عام نماز کی طرح آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ پھر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے یا تو پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر پیش کر دوں گا۔ یہ دعا میں نے ہندی میں لکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر 2 رکعت نفل نماز ہر طرح کی آفت اور بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ پھر اس نماز کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھ لینی ہے اور پھر آخری 2 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اس نیت سے ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز کے بعد بھی آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھ لینی ہے اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں۔ پھر رات میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو 50 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگ لینی ہے اور 15ویں شریف کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کے بعد 14 رکعت نماز 2 رکعت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ لے اور پھر یہ 14 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اس رات میں 2 رکعت نماز اور ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں اسی طرح سے پڑھنی ہے۔
اور پھر سلام پھرنے کے بعد درود شریف کوئی سا بھی 100 مرتبہ پڑھ کر روزے میں برکت اور کشادگی کے لیے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کی روزی میں کشادگی عطا کرے گا۔ اب اس رات میں 8 رکعت نفل 4 سلام سے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ گناہوں کے معافی کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس نماز کے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اب شعبان کی اس رات میں 8 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دے گا جو اسے قبر کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائیں گے۔ اس کے بعد اس رات کی خاص نماز یعنی اس نماز کو صلاۃ الخیر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ نماز ادا کرنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ نماز آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات کو جو کوئی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رات کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اس رات میں آپ لوگ ہو سکے تو 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال رزق میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، عمر درازی ہوگی اور ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ لوگ اس رات میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 کی سورہ دخان کو اول اور آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 7 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کر لینی، یعنی پوری سورہ دخان کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی 70 دنیاوی حاجتیں اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور اس مہینے کا خاص عمل یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں کل ملا کر 3000 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے پیش کرے گا تو اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ اب شب برات کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو جو کوئی یہ روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تھے اس رات کے کچھ خاص اعمال اور نوافل نماز۔ اب آپ کو جو دعائیں نصف شعبان پڑھنی ہے وہ یہ ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو میں نے ہندی میں لکھ دی ہے۔ یہ دعا آپ کو مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، تب ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ یہ دعائیں نصف شعبان پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا آپ کو کسی بھی پنج سورہ میں بھی مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل تمام مومنوں کو اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اللہ